اس میں طلاق کے اندر ایک صحیح طلاق ہے اور ایک سنت طلاق ہے اور ایک بدعت ہے، 3 قسم کی۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. کہ اگر بالکل نبھا نہ سکے، آپس میں دونوں بن نہ سکے، تو اس صورت میں اپنے بڑے سرپرستوں کو، دونوں کی عزیز و اقارب کو آگے بڑھا کر جو ہے مسئلہ کو حل کروائیں، اور یہ بھی نہ ہو تو پھر طلاق کی نوبت آ جائے تو طلاق دے دی جائے۔ تو آزادی کی گنجائش بھی رکھی ہے۔ آگے دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ابغض المیاحۃ الی اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک جائز امور میں مقبوض ترین چیز طلاق ہے۔ اگرچہ طلاق کو فسخ نہیں کیا گیا، مگر اشد ضرورت کے وقت یہ حق استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہت ہی بری چیز ہے، مقبوض ترین چیز ہے اللہ کی نزدیک طلاق۔ اب ظاہر ہے کہ جب میاں بیوی کا آپس میں نبھا نہ سکے، وہ لوگ بن نہ سکے ایک دوسرے سے، دینی یا معاشرتی لحاظ سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہو، تو پھر آزادی کا راستہ بھی موجود ہے، پھر طلاق دے دی جائے۔ تاہم طلاق کی معاملہ میں بعض پابندیاں عائد کی۔ طلاق دیتے وقت مناسب اور موزوں وقت کا لحاظ ضروری ہے۔ طلاق دیتے وقت مناسب وقت اور موزوں وقت بہت ہی ضروری ہے۔ طلاق کی تعداد کا تعین بھی کر دیا گیا ہے کہ بھائی 1 طلاق ہے، 2 طلاق ہے، 3 طلاق ہے، یہ تعین کر دیا گیا۔ 1 طلاق اور 2 طلاق، اس میں طلاق کے اندر ایک صحیح طلاق ہے اور ایک سنت طلاق ہے اور ایک بدعت ہے، 3 قسم کی۔ اگر طلاق دے دی جائے تو نکاح ثانی سے پہلے عدت کے لیے مقررہ عدت گزارنا بھی بہت ضروری قرار دیا گیا۔ طلاق اگر دے دیا تو عدت کا گزارنا، انسان جب انتقال ہو تو اس کے لیے 4 ماہ 10 دن ہوتی ہے عدت عورت کے لیے۔ اگر عورت کو طلاق دے دے تو 3 حیض تک وہ عدت پوری کرے، اس سے پہلے نکاح نہ کرے۔ مرد زن کے لیے نکاح کا تعلق ایک عظیم تعلق ہے، جس کا حق عدت کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی نسب وغیرہ میں کوئی اشتباہ واقع نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر عورت حاملہ ہو تو نکاح ثانی سے پہلے پیدا ہونے والی بچے کی نسل کا تعین ہونا ضروری ہے کہ وہ کس خاندان سے پیدا ہوا۔ اسی وجہ سے یہ عدت کی بہت ضروری ہے، اور دیکھی جاتی ہے کہ یہ عورت حاملہ ہے یعنی 3 حیض تک اس کی ابتدا کرنا، اس مقصد کی عورت کو عدت گزارنے کا حکم دیا گیا تاکہ تعین ہو سکے کہ بھائی کس نسل کا بچہ ہے۔ اچھا، بچہ حمل میں اگر ہو۔ اب آئیے، خلا اور طلاق بالمال۔ عورت کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار کو نہیں ہے، مگر وہ اپنے مقامی عدالت میں جا کے خلا لے سکتی ہے۔ اس کو بھی بالکل ہی پسند نہیں، وہ اس کو طلاق بھی نہیں دیتی ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا چلتے ہیں اور گھر میں قسم بقسم کی تنازع کھڑے ہیں، کوئی صورت نہیں بن رہی۔ اب کورٹ والے بھی نہیں، اگر اس پہلے مہینے کو طلاق خلا دے دی، یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے، عدت ہے اس کی بھی۔ طلاق اس کے لیے بھی پہلے بھائی کورٹ دیکھتے ہیں، پہلے مہینے کو سمری بھیجتے ہیں، دوسرے مہینے کو سمری بھیجتے ہیں، تیسرے مہینے کو سمری بھیجتے ہیں، پھر دونوں میں آپس میں موقع دیتے ہیں کہ دیکھو کہ تم دونوں آپس میں سلجھا سکتے ہو تو سلجھا لو، نہیں تو بڑے بیٹھ کر سلجھا سکتے تو اس کو سلجھا لیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی
کہ بھائی آج کل تو کورٹ کیا کرتے ہیں بتائیں آپ کو، تقریباً جو ہے پیشکار سمری کو دبا کے رکھ دیتے ہیں نوٹس، دوسرے مہینہ کا بھی دبا کے رکھ دیتے ہیں، تیسرے مہینہ کی جج فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے علماء کا فرماتے ہیں کہ کورٹ کی کھلا کھلا نہیں ہے۔ اپنے علاقہ کے مفتیان کرام، بڑے مفتیان کرام کے پاس جا کے مدارس میں جا کر بھی کھلا کی طریقہ کار حل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں کھلا اور طلاق بالمعنی کہ اللہ نے طلاق کا تعلق مرد کے ساتھ رکھا ہے اور عورت کو کھلا کا حق دیا ہے، جس کا ذکر سورۃ البقرہ میں موجود ہے کہ ایک کھلا ہے اور ایک طلاق بالمال ہے، ایک کھلا ہے اور ایک طلاق بالمال ہے۔ اگر زوجین کے درمیان تنازع شدت اختیار کر جائے، میاں بیوی کے درمیان تنازع شدت اختیار کر جائے، وہ سخت لڑائیاں ہو رہے ہو دونوں میں، اور مرد طلاق دینے کے لیے تیار نہ ہو، بولے میں تیرے کو طلاق نہیں دوں گا، ترسا ترسا کیوں ماروں گا، طلاق نہیں دے۔ اب میرے دوستوں، جبکہ عورت اس سے خلاصی چاہتی ہے کہ کسی بھی صورت سے اس سے خلاصی ہو جائے، کیونکہ بڑی ظالم آدمی ہے، نمک کے اوپر بھی مار پٹائی، باتوں کے اوپر بھی مار پٹائی، ہر چیز میں تنقید، ہر چیز میں تنگ کرنا، پریشان کرنا، عورت کو اپنے لونڈی بنا کے رکھنا اور عورت کو اپنے جو ہے میرے دوستوں ملازمہ بنا کے رکھنا کہ جو وہ کہے وہ بات سن لے، وہ اس کی بھی تو اختیار ہے، اس کی بھی تو حق ہے۔ عورتوں کے حقوق کو اگر دیکھی جائے میرے دوستوں، ایک عورت اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور اگر وہ کہے میں دودھ نہیں پلاؤں گی، مجھے دودھ کی رقم دے رہے ہیں اس کو معاوضہ ادا کرو، مرد کو اس کی معاوضہ ادا کرنے پڑے گی۔ باہر کا دودھ پلا لو، اپنے بچوں کو دودھ کے انتظام خود کرو، اس کی رقم کے انتظام خود کرو، اس کا بھی کیا اختیار ہے؟ یہ تمہارے ماسی ہے کیا؟ اس کی حق نہیں ہے کیا؟ اب تم نے اٹھا کے ہر وقت مار پٹائی کٹائی شروع کر دی، اب وہ اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ تو اس صورت میں اس بات کے اوپر اگر کہ ٹھیک ہے بھائی مجھ سے جو حق بہن تو نے دیا، 1 تولہ سونا دے دیا، 2 تولہ سونا دے دیا، روپے سونا 3 لاکھ میں 3 لاکھ سے اوپر پہنچ گئے، اس کو 3 لاکھ روپے دے کر اپنے جان چھڑا دے، اس کو طلاق بل مال کہتے ہیں۔ اب یا پھر طلاق وہ چاہ رہی ہے کہ طلاق دے دے،